فلاح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے ایمان والے۔ کون سے ایمان والے کامیاب ہوئے؟ ان کی کیا صفات ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھنے والے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو باتوں سے، بے فائدہ باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اپنی امانتوں اور وعدوں کی رعایت کرنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جن لوگوں کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث بنا دیے جائیں گے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرماتے ہیں اور اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں کہ انسان کو میں نے کیسے پیدا کیا۔ فرمایا ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے بنایا، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنایا، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا، فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر بوٹی کی ہڈی بنائی، فکسونا العظام لحما، پھر ہڈی پر گوشت چڑھایا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اس کی نقش و نگار بنائے، قدرت کا روح پھونکا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت والا اللہ تعالیٰ ہے جو خوبصورت کر کے انسان کو سجا سجا کے بنانے والا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لیے بطور نقلی دلیل کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ پیش فرمایا، کس طرح انہوں نے قوم کو سمجھایا، قوم نے انکار کیا، اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا۔ اس کے علاوہ نوح علیہ السلام کے بعد اور کئی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، حتیٰ کہ موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی بھیجا، لیکن لوگوں نے انکار کیا، فکانوا من المہلکین، جو انکار کرنے والے تھے وہ ہلاک ہونے والے ہو گئے۔ یہاں پر چونکہ اہل ایمان کی صفات ہیں تو ساتھ ایک بڑے عجیب انداز میں اللہ تعالیٰ نے حلال کھانے کا حکم دیا۔ آیت نمبر 51 میں، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، تذکرہ رسولوں کا فرمایا، اے میرے رسولوں پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ دیکھیں جی، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے جتنے بھی رسل تھے وہ تو کھاتے ہی پاکیزہ تھے۔ یہ اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ پاکیزہ اور حلال کھانا اتنا ضروری ہے کہ میں نے اپنے رسولوں کو بھی حکم دیا۔ اور پاکیزہ غذا کے کھانے کے ساتھ ساتھ دوسری بات جو اللہ نے جوڑی ہے وہ ہے وَاعْمَلُوا صَالِحًا، کہ نیک اعمال کرو۔ معلوم ہوا نیک اعمال کا تعلق حلال کی غذا کھانے کے ساتھ بہت قریب ہے اور بہت جڑا ہوا ہے۔ جتنے انسان کی کمائی حلال کی ہوگی، جتنے انسان کی غذا حلال کی ہوگی، اتنا ہی انسان کو نیک اعمال پہ شوق بھی زیادہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سورت کے آخر میں مجرم انسان کی موت کا تذکرہ ہوا جی، آیت نمبر 99 میں، حتیٰ اذا جاء احدہم الموت، فرمایا مجرموں میں سے جب ایک مجرم کو موت آتی ہے نا، قال رب ارجعون، اس وقت وہ چیختا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس لوٹا، یعنی مجھے کچھ اور ٹائم مل جائے۔ کیوں؟ کیا کام تیرا رہ گیا؟ بھائی بچے آپ چپ کر کے بیٹھنا، آپ بار بار باتیں کرتے ہیں، بولے نہیں، خاموشی سے بیٹھے۔ قال رب ارجعون، اس وقت بندہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے مہلت دیجئے، مجھے لوٹائیے۔ کیوں جی، کیا کام کرنا چاہتے ہو؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، میں نیک اعمال کرنا چاہتا ہوں جو اس سے پہلے میں چھوڑ چکا تھا، اب میں اس لیے مہلت مانگتا ہوں تاکہ نیک اعمال کر کے یا اللہ تجھے راضی کر لوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اب اس کے بعد برزخ کا جہان ہے، دنیا کے جہان سے اس کا رابطہ ختم ہو گیا ہے۔ پھر قیامت کا دن آئے گا، سور پھونکا جائے گا، نہ کوئی رشتہ داری کام آئے گی، نہ کوئی حسب نسب کام آئے گا، بس جس کے میزان بھاری ہوئے وہ کامیاب ہو جائے گا، جس کے میزان ہلکے پڑے وہ ناکام ہو جائے گا۔ جہنم کی آگ
چہروں کو جھلس دے گی، بد شکل ہو کر دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا میری آیتیں تمہیں کسی نے نہیں بتائی تھی کہ تم آیتوں کو سنتے اور ان پر عمل کرتے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بدبختی غالب آئی، آیتیں تو ہمارے پاس تھی، قرآن تو تیرا گھر میں تھا، بتانے والے بھی تھے، نہ ہم نے خود پڑھا نہ کسی بتانے والے کی بات سنی۔ یا تو بندہ خود آنکھوں والا ہو یا نابینا ہو تو کسی بینا کا ہاتھ پکڑ لے پھر بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ خود بھی بندے کی نظر نہ ہو، خود بھی قرآن پاک نہ سمجھتا ہو، کسی سے سنے بھی نہیں تو پھر اس وقت افسوس کر کے کہے گا غلبت علینا شقوتنا، بدبختی غالب آ گئی اور بھٹک گئے، یا اللہ تیری آیات سے دور رہ گئے۔ پھر کہیں گے ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب ایک بار ہمیں یہاں سے نکال، فإن عدنا فإنا ظالمون، پھر دوبارہ تیری نافرمانی نہیں کریں گے، اگر کی تو واقعی بڑے ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ اور میرے ساتھ کلام نہ کرو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پھر اللہ فرمائیں گے انہ کان فریق من عبادی، دنیا میں میرے بندے تھے جو میرے اوپر ایمان لائے تھے، تم ان کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے، آج دیکھو میں نے ان کو جنت کے بالا خانے عطا فرمائے ہیں اور تم دوزخ کے عذاب بھگتتے رہو۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم نے کیا سمجھا ہے ہم نے تمہیں بے فائدہ ہی بنایا ہے اور ہمارے پاس تم نے لوٹ کر نہیں آنا؟ فتعال اللہ الملک الحق، وہ اللہ جو سچا بادشاہ ہے، بے فائدہ چیزیں پیدا کرنے سے پاک ہے، لا الہ الا ہو رب العرش الکریم، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ عرش کریم کا رب ہے۔ اور ومن یدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور الہ کو پکارے گا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل اسی پر ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ سورت کے شروع میں فرمایا تھا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، آخر میں فرمایا انہ لا یفلح الکافرون، کافر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اس کے بعد یہ سورۃ النور ہے، بڑی اہم سورت ہے، اس کے اندر اصلاح معاشرہ کے قوانین بھی ہیں، واقع افق بھی ہے۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، اس سورت کو اللہ کہتے ہیں ہم نے نازل کیا، ہم نے اس کے احکامات بھی فرض کیے۔ ان کچھ قوانین اور ضابطوں میں سے جو پہلا ضابطہ یہاں پر بیان ہوا وہ ہے زانی مرد اور زانی عورت کی سزا کا بیان ہے۔ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحدۃ منہما مئۃ جلدہ، زانی مرد ہو یا زانی عورت ہو ان کو 100 درے مارے جائیں، 100 کوڑے مارے جائیں، اور مارنے والا نرمی نہ برتے بلکہ جیسے اللہ کا حکم ہے پورا، اللہ کا حکم پورا کرے، اور یہ چھپا کر کمرے میں بھی نہ مارے جائیں۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ لوگوں کے سامنے مارے جائیں، مقصد یہ ہے تاکہ باقی لوگ عبرت حاصل کریں اور اس جرم سے بچ جائیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا زانی اور مشرک، ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ زانی مرد ہو یا زانی عورت ہو، اس نے حلال جگہ کو چھوڑا، حرام جگہ پر منہ مارا، مشرک نے بھی اللہ کا دربار چھوڑا، حرام جگہ پر چلا گیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، زانی زانیہ کے ساتھ نکاح کرے یا مشرکہ کے ساتھ کرے، کیونکہ بغیرتی میں دونوں برابر ہیں۔ اللہ اس بغیرتی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد حد قذف کا بیان ہے۔ حد قذف کا مطلب یہ ہے اگر کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے بدکاری کا، شرعی طور پر یہ ہے کہ اس کو 4 گواہ پیش کرنے چاہیے۔ کتنے گواہ جی؟ 4 بندے گواہی دیں، پھر تو وہ الزام ثابت ہو جاتا ہے۔ اگر 4 گواہ نہ ہوں، ویسے ہی بندہ کہے کہ یہ فلانا بندہ یوں ہے اور یوں ہے، اس نے یہ کیا ہے۔ اب یہ جو الزام لگانے والا ہے اس کو حد قذف لگائی جائے گی، 80 کوڑے مارے جائیں گے تاکہ آئندہ کسی پر الزام نہ لگائے۔ حد قذف کا بیان ہے جی۔ اس کے بعد لعان کا مسئلہ ہے۔ یہ مسائل ہیں ذرا سمجھنے والے ہیں، توجہ کریں گے چونکہ وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے، جلدی میں عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد لعان کا مسئلہ ہے۔ لعان کا مسئلہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نہ کرے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر محرم کو برائی کرتے دیکھے، اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اب ظاہر بات ہے دوسروں کے لیے تو 4 گواہ چاہیے تھے، اب اپنے گھر میں وہ 4 گواہ تو بلا کے نہیں لا سکتا، اب چپ بھی نہیں کر سکتا، کسی کی بات ہو تو بندہ چپ کر جاتا ہے۔ اپنے گھر میں کیا کرے جناب؟ اس کا طریقہ شریعت نے بتایا ہے کہ وہ جائے عدالت میں، جائے قاضی کے پاس جائے اور بتائے کہ میری بیوی نے یہ جرم کیا ہے۔ اگر بیوی مان جائے نا کہ واقعی میں نے کیا ہے،
پھر تو بات ختم ہو گئی، پھر تو اس کو وہی سزا لگے گی جو زانی کی سزا ہے۔ لیکن اگر وہ کہتی ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، شوہر میرے اوپر الزام لگا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اب اس کا طریقہ لیان کا ہے، گواہ تو ہیں کوئی نہیں، 4 گواہ تو ہیں کوئی نہیں، یہ کہتا ہے شوہر کہ میری بیوی نے بدکاری کی ہے، بیوی کہتی ہے میں نے کوئی نہیں کی ہے، یہ الزام لگا رہا ہے، اب لیان ہوگا۔ لیان کا طریقہ یہاں پر بیان کیا گیا، فشہادت احد اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، شوہر جا کر 4 قسمیں کھائے گا اللہ کے نام کی، اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے خود دیکھا ہے اس نے بدکاری کی ہے، 4 دفعہ یہ اللہ کے نام کی یوں قسمیں کھائے گا۔ والخامسہ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں دفعہ کہے گا اگر میں جھوٹ بولوں نا تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ ہے لعان۔ 4 دفعہ اللہ کے نام کی قسم کھا کر کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے اس کو بدکاری کرتے ہوئے، اور 5ویں دفعہ لعنت کرے اپنے اوپر، اگر میں جھوٹ بولوں تو میرے اوپر لعنت ہے۔ اب اس لعان کے بعد عورت کی باری آئی، جو کہ وہ منکرہ ہے، وہ کہتی ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں، پھر اس کو کہا جائے گا اب تم ہی قسم اٹھا، اگر وہ قسم نہیں اٹھاتی پھر بھی ثابت ہو جائے گا جرم، اور اگر وہ بھی تیار ہو جاتی ہے کہتی ہے ٹھیک ہے میں بھی اٹھاتی ہوں، تو اسی طرح 4 دفعہ وہ بھی اللہ کی قسم کھائے گی اور کہا کر کہے گی انہ لمن الکاذبین، شوہر جھوٹا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ والخامسہ، اور 5ویں دفعہ عورت کہے گی ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، اللہ کا غضب نازل ہو اس پر اگر وہ شوہر اس کا سچ کہہ رہا ہے تو۔ اب یہ ہو گیا لیان، 4 قسمیں شوہر نے کھا لی، 4 قسمیں بیوی نے کھا لی، 5ویں دفعہ شوہر نے لعنت کر دی، 5ویں دفعہ بیوی نے اپنے اوپر غضب کو دعوت دے دی اللہ تعالیٰ کے۔ اگر دونوں نے یہ کام کر لیا، اب ظاہر بات ہے نہ کوئی گواہ ہے، نہ کوئی دنیا کا بندہ جان سکتا ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، یہی قسمیں تھیں ایک ایمان والے کے لیے، وہ بھی دونوں نے کھا لی ہیں، اس کو کہتے ہیں لعان، دونوں طرف سے لعان ہو گیا ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان جدائی کر دی جائے گی، فیصلہ ان کا قیامت میں اللہ ہی کرے گا، دنیا میں سزا سے دونوں بچ گئے ہیں، آخرت میں جو ہوگا وہ پھر دیکھا جائے گا کہ سچا کون ہے، ظاہر ہے ایک تو ان میں سچا ہے اور ایک تو ان میں جھوٹا ہے، یہ قیامت کے دن فیصلہ کھل جائے گا۔ یہاں پر ایک اور بات ہے، شوہر 5ویں دفعہ لعنت کا ذکر کرے گا، والخامسہ ان لعنت اللہ علیہ، اور عورت 5ویں دفعہ لعنت کی بجائے ان غضب اللہ علیہ، اللہ کے غضب کی بات کرے گی۔ مفسرین فرماتے ہیں حدیث میں بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں فرمایا تکثرن اللعن، تم لعنت تو اکثر کرتی رہتی ہو، اس لیے عورت کے لیے لعنت کی بجائے لفظ غضب کا استعمال کیا۔ ان کی زبان پہ اکثر لعنت پوی ہے، کار پوی، یہ الفاظ تو چڑھے ہی رہتے ہیں، اس لیے کیا پتہ اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ لعنت کیا چیز ہے، اس لیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ دوسرا بولا غضب کا۔ اس کے بعد واقعہ افک ہے جی، غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، اور اس سفر میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سب کو رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ واقعہ کچھ یوں ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ کہیں پڑاؤ ڈالتے، ایک صحابی کی آپ ڈیوٹی لگاتے تھے، وہ تھوڑا بعد میں یعنی قافلہ جب کوچ کر جاتا وہ بعد میں وہاں آتا، کوئی گری پڑی چیز ہو تو اٹھا لے آتا، بعض دفعہ کوئی سامان گر جاتا ہے۔ اس دفعہ حضرت صفوان کی ڈیوٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی کہ تم نے بعد میں آنا ہے، پڑاؤ ڈالا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں قضاء حاجت کے لیے چلی گئی، ظاہر بات ہے قضاء حاجت کے لیے جس طرح مرد تھے اس سے دوسری سائڈ پہ بہت دور جانا تھا، تو وہاں دور تشریف لے گئی، قضاء حاجت سے فارغ ہوئی، واپس پلٹی، دیکھا کہ ہار نہیں تھا اماں جی کا، انہوں نے خیال ہوا کہ شاید وہیں گرا ہوگا جہاں میں قضاء حاجت کے لیے گئی، دوبارہ وہاں چلی گئیں۔ اب ایک دفعہ وہاں گئیں دور، پھر واپس آئیں، ہار کے مطلب لا علمی کا، ہار کے گمشدگی کا پتہ چلا، پھر تشریف لے گئیں، ظاہر بات ہے وہاں ہار جا کے ڈھونڈا، کافی ٹائم لگ گیا۔ اتنے میں وہ جو پڑاؤ ڈالا تھا تھوڑی دیر کے لیے چلو لوگ پیشاب وغیرہ کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ کر لیا کہ ابھی تو ہر ایک فارغ ہو گیا ہوگا، اتنا ٹائم ہو گیا ہے، حضور نے قافلے کو کوچ کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ وہ ہودج ہوتا تھا جس کے اندر خواتین بیٹھتی تھیں، وہ پردے والا، وہ 3-4 صحابہ نے مل کے اٹھایا اور جناب اونٹ پر رکھ دیا، پتہ ہی نہیں چلا اماں جی اس کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اماں جی ادھر ہار ڈھونڈ رہی ہیں، ادھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا اعلان فرما دیا، قافلہ چل پڑا، کیونکہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے۔ اب جناب قافلہ چل پڑا، اماں جی جب واپس آئیں تو دیکھا تو وہاں تو قافلہ ہے کوئی نہ۔ اب انہوں نے سوچا کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ میں پیچھے دوڑوں، اب پتہ نہیں قافلے کو مل پاؤں گی یا نہیں،
دوسرا یہ جناب راستہ بیابان ہے، کہیں میں راستہ بھٹک جاؤں، قافلہ ادھر جا رہا ہوں، میں تھوڑا سا بھی ادھر ہو گئی تو پتہ نہیں میلوں کا فاصلہ دور ہو جائے گا۔ تو آپ نے بڑا اچھا فیصلہ فرمایا کہ بجائے اس کی کہ میں پیچھے دوڑوں، میں ادھر ہی بیٹھ جاتی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے جا کر دیکھیں گے کہ میں نہیں ہوں تو ظاہر ہے مجھے ڈھونڈنے کے لیے واپس تو آئیں گے، اور کہیں نہ گئے تو یہاں تو ضرور ہی آئیں گے جہاں پہ میں گم ہوئی ہوں، تو یہاں جب آئیں گے تو میں مل جاؤں گی۔ یہ سوچ کر اماں جی کہتی ہیں چادر میرے پاس تھی، بس زمین پر ہی میں نے ادھر لیٹ گئی اور آرام کرنا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضرت صفوان جن کی ڈیوٹی تھی کہ آپ نے پیچھے آنا کوئی گری پڑی چیز نہ ہو، حضرت صفوان تشریف لائے، دور سے دیکھا کوئی بندہ ہے، قریب گئے تو پتہ چلا یہ تو ام المومنین ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اماں جی نے دیکھا تو فوراً دوپٹہ صحیح اوڑھ لیا پردے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں صفوان جیسا شریف بندہ میں نے کوئی نہیں دیکھا، بس وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی آواز تو آئی، اس کے علاوہ اور اس نے کوئی بات نہ کی۔ چپ کر کے آئے، اونٹ میرے قریب بٹھا دیا، میں اونٹ کے اوپر سوار ہو گئی اور وہ رسی پکڑ کے آگے پیدل چل پڑے۔ دوپہر کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہنچے تھے حضرت صفوان بھی پہنچ گئے۔ بس یہ اتنا سا واقعہ ہوا، اور یہ واقعات ایسے سفر میں ہو جاتے ہیں۔ آج کل کے اس ترقی یافتہ دور میں ہمارے ہاں کئی لوگ جناب حج پہ جاتے ہیں، وہ جناب عورتیں گم ہو جاتی ہیں، کئی بزرگ گم ہو جاتے ہیں، واپسی کی فلائٹ آ جاتی ہے، وہ جناب بعض دفعہ ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ جناب فلائٹ کا دن ہے، بندہ مل نہیں رہا، ایک بندہ رہ گیا، وہ بعد کے اندر آتا ہے۔ اس ترقی یافتہ دور میں بھی جہاں سب کچھ موجود ہونے کے باوجود پھر بھی لوگ گم ہو جاتے ہیں، تو اس دور میں جہاں نہ کوئی رابطہ تھا نہ کچھ تھا، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، ایسے واقعات ہو جانا کوئی انہونی بات نہ تھی۔ لیکن اس واقعے سے منافقین نے فائدہ اٹھایا، جو ہر وقت اس تاڑ میں رہتے تھے کہ کوئی ایسا موقع ہو کہ اسلام کے خلاف اور اللہ کے نبی کے خلاف کوئی بکواس کر سکیں، تو وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بدبخت نے ایک پروگرام بنایا، اور نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، اس بدبخت نے یہ کہا کہ عائشہ جان بوجھ کر رہ گئی تھی، اور صفوان اور عائشہ کا نعوذ باللہ آپس میں ناجائز تعلق تھا، اور اس وجہ سے یہ پیچھے رہ گئی۔ سب کو استغفر اللہ۔ یہ بکواس اور یہ الزام اس بدبخت نے الزام لگا دیا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ پر۔ ایک منٹ کے لیے سوچیں، یہ الزام صرف حضرت عائشہ پہ نہیں تھا، اصل میں تو وہ بدبخت دشمنی نبی میں یہ سارا کچھ کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی ایسی بات تو لگا نہیں سکتے تھے، تو یہ موقع ملا کہ چلو آپ کی زوجہ پر لگائیں، اس واسطے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرنے میں آسانی ہو جائے گی، نعوذ باللہ۔ اب کیا ہوا جی، حضرت عائشہ کو پتہ ہی کوئی نہیں اس واقعے کا۔ ہوا یوں کہ بعض مسلمان وہ خاموش رہے، انہوں نے کہا ہم تو کچھ نہیں کہتے اس بارے میں۔ بعض وہ تھے جنہوں نے دفاع کیا کہ نہیں یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ بعض وہ تھے جو بیچارے اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، جن میں حضرت حسان جو شاعر رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی شامل ہوئی، حضرت مستخ بھی شامل ہوئی، حضرت حمنہ بنت جاش بھی شامل ہوئی۔ یہ بیچارے اپنی سادگی کہہ لیں کہ یہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گیا، اور انہوں نے بھی حضرت عائشہ کے بارے میں یہ بات سچ تسلیم کر لی۔ حضرت عائشہ کو پتہ کوئی نہیں، رات کے وقت چونکہ اس وقت قضاء حاجت کے لیے باہر جانا ہوتا تھا، ام المومنین فرماتی ہیں باہر جا رہی تھیں، عورتیں اکٹھی چل جاتی تھیں، تو حضرت مستح کی والدہ ام مستح وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی، تو راستے میں ان کا پاؤں پھسلا، تو انہوں نے کہا مستح کا ناس ہو، پاؤں پھسل گیا ہے، یعنی بددعائیہ کلمہ کہا مستح کو۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا اماں جی یہ آپ مستح کو بددعائیں دے رہی ہیں، وہ آپ کا بیٹا ہے اور صحابی رسول ہے، ایک ایمان والا ہے، اس کے بارے میں آپ ایسی بات کیوں کر رہی ہیں؟ تو ام مستح نے کہا عائشہ تم بھی بڑی سادی ہو، تمہیں پتہ نہیں وہ تمہارے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا میرے بارے میں مستح کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ کہ وہ جو باقی لوگ کہتے ہیں۔ کہ باقی لوگ کیا کہتے ہیں؟ عائشہ کو تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ کہا تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک بہت بڑی تہمت لگی ہوئی ہے، بہت بڑا الزام لگا ہوا ہے؟ کہا کون سا؟ بتا دیا کہ منافقین نے الزام کھڑا ہے کہ آپ اور صفوان کے اوپر الزام لگا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میرے تو جسم سے گویا کہ جان نکل گئی، یہ کیا میرے اوپر الزام لگا، مجھے پتہ ہی کوئی نہیں۔ تب مجھے خیال ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تھے، آپ اس طرح کی میرے ساتھ گفتگو نہیں فرماتے تھے،
خوش طبی جیسے پہلے فرماتے تھے۔ میں نے کہا اچھا یہ بات ہے، اللہ کے نبی اس لیے پریشان تھے اور مجھے پتہ ہی کوئی نہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں گھر آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی میں اپنے ابا کے گھر چلی جاؤں، آپ نے اجازت دی، میں چلی گئی، وہاں گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی والدہ وہ پہلے ہی پریشان تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اس وجہ سے پریشان ہیں اور میری ماں باپ بھی پریشان ہیں، اب میں کس کے پاس جاؤں، کس کی منت کروں، سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف رجوع کیا کہ بس اب میرا فیصلہ میرا رب ہی کرے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کونا میں نے پکڑ لیا، مصلی میں نے بچھا لیا، رب کے سامنے رونا شروع کیا، یا من یرا ما فی الضمیر ویسمع انت المعد لکل ما یتوقع یا من یرجى للشدائد کلها یا من الیہ المشتقى والمفزع ما لی سوا فقری الیک وسیلۃ فبالافتقار الیک فقری ادفع ما لی سوا قرعی لبابک حیلۃ فلئن رددت فأی باب اقرع۔ میں نے کہا یا اللہ تیرے دربار پہ فقیرنی آئی ہے، یہاں سے کچھ لے کر ہی جائے گی، اگر تو نے دروازہ نہ کھولا تو پھر میں کس دروازے پہ جا کر صدا لگاؤں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، عائشہ فرماتی ہیں مجھے دکھ تو اس وقت بڑا ہوا کہ حضور نے مجھے کہا عائشہ اگر غلطی ہوئی ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دیں گے۔ عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں اپنی صفائی میں قسمیں بھی اٹھاؤں نا شاید آپ کو یقین نہیں آئے گا، اور اگر میں کہوں کہ ہاں جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے آپ فٹ مان جائیں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے عموماً، کوئی بندہ غلطی مان لے لوگ کہتے ہیں ہاں جی بالکل سچی بات ہے مان گیا نا، اور اگر کوئی کہے نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں، کسی کو یقین ہی نہیں آتا، کہ یا رسول اللہ میں قسمیں اٹھا کے بتاؤں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو شاید یقین نہ آئے، اور میں کہوں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے آپ مان جائیں گے، لہٰذا آپ کے سامنے میں اب کوئی بات ہی نہیں کرتی، میں اپنا مقدمہ اپنے اللہ کے سامنے پیش کرتی ہوں، اور میری حالت اب وہ ہے جو یوسف کے ابا یعقوب کی حالت تھی، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور دکھڑے اپنے اللہ کو سناؤں گی، آپ کے سامنے کوئی صفائی نہیں پیش کرتی۔ پھر حضور تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے رونا دھونا رب کے سامنے شروع کر دیا، تب پتہ چلا حضور آئے اور تشریف لائے، اور پھر فرمانے لگے عائشہ مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے تیری صفائی اور طہارت کو بیان کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میری والدہ نے مجھے کہا عائشہ اٹھ تیرے شوہر آئے ہیں، دو جہاں کے سردار آئے ہیں، ان کا شکریہ ادا کر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں حیران ہوتی ہوں میری اس وقت کیا کیفیت تھی، میں نے روتے ہوئے کہا ان کے گھر سے تو میں روتی ہوئی آ گئی تھی، ان کا شکریہ کیوں ادا کروں، اس کا شکریہ ادا کیوں نہ کروں جس نے میری صفائی میں قرآن کی آیتیں نازل فرما دی ہیں۔ ادب کرا میں لکھ لکھ واری میرا نوشہ گھوٹ جو آیا، پر شکر کرا میں رب اکبر دا جس بچھڑیا یار ملایا۔ فرماتی ہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتیں پڑھ کر سنائیں جن کا خلاصہ یہ ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہوتی ہیں، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر اس دھرتی پر میرے محمد جیسا پاک مرد کوئی نہیں تو عائشہ جیسی پاک عورت بھی کوئی نہیں ہے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، جو لوگ الزام لگاتے ہیں یہ اس سے بری ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی کا انتظام اللہ نے کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب علیم، وہ منافق جس نے یہ سارا بہتان گھڑا اس کو تو میں جہنم میں ایسا عذاب دوں گا کہ یاد کرے گا۔ اور پھر وہ صحابہ جو خاموش ہوئے تھے جنہوں نے کہا ہم کیا کہیں جی، ہمیں کیا پتہ جی، اللہ نے ان کو بھی ڈانٹا تم کیوں چپ کر گئے ہو، کل تم کہتے تمہیں تو یوں کہنا چاہیے تھا ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، تمہیں تو یوں کہنا چاہیے تھا جیسے اللہ شریکوں سے پاک ہے، ایسے نبی کی چادر پر کوئی داغ بھی نہیں ہے۔ عائشہ میرے نبی کی چادر تھی، عائشہ میرے نبی کی عصمت تھی۔ بیوی شوہر کا لباس ہوتی ہے، شوہر بیوی کا لباس ہوتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ عائشہ میرے نبی کی پگڑی ہے اور میرا نبی عائشہ کا دوپٹہ ہے۔ اگر عائشہ پہ الزام لگا تھا ایمان والوں کو چپ نہیں رہنا چاہیے تھا، ایمان والوں کو فوراً تردید کرنی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ فرماتے ہیں میں تائید کرتا ہوں، اور ساتھ اللہ نے یہ بھی بتایا ان الذین یرمون المحصنات المؤمنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جنہوں نے پاک دامنہ عورتوں پر الزام لگایا ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے، ان پر آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اللہ نے بتایا عائشہ پر الزام لگانے والے ملعون ہیں، دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے اور آخرت میں بھی ان پر کیا ہے جی؟ لعنت ہے۔ اب میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اپنی سادگی کہہ لیں، وہ بھی اس معاملے میں شریک ہوئے تھے، اور حضرت مصطح رشتے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غالباً بھانجے لگتے تھے، اور یتیم ہو گئے تھے، اور ان کا خرچہ اور کفالت حضرت ابو بکر ہی کرتے تھے۔ جب انہوں نے حضرت عائشہ کے بارے میں باتیں کی، ظاہر بات ہے حضرت ابو بکر کو غصہ تو آنا ہی تھا، پھر حضرت عائشہ بھی اتنی پاک دامن کہ جن کی پاک دامنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور نازل فرمائی، ایسی پاک دامنہ بیٹی ہو، کسی کی بیٹی پر کوئی بات کرے تو غصہ تو آتا ہے، جب بیٹی اتنی پاک دامنہ ہو کہ جس کی پاک دامنی اللہ قرآن میں بیان کرے، اس پر بندہ بات بھی وہ کرے جس کی پرورش میں کرتا ہوں، تو غصہ تو یقیناً آنا چاہیے تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصطح پر بڑا غصہ آیا اور ناراضگی کا اظہار یوں فرمایا، آج کے بعد 1 ٹکا خرچہ تجھے نہیں دوں گا، کفالت تیری میں کرتا ہوں اور تو بھی میری بیٹی کے خلاف باتیں کرتا رہا ہے۔ آپ نے خرچہ بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے آگے مصطح کی سفارش کی، سبحان اللہ، کیا فرمایا جی؟ سبحان اللہ، آیت نمبر 22 وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ کیا انداز کی ہے خوبصورت اللہ تعالیٰ کا۔ 1 منٹ کے لیے ذرا توجہ کریں۔ اللہ یوں بھی کہہ سکتے تھے ابو بکر خبردار، خرچہ بند نہیں کرنا، خرچہ دے، اللہ کہہ سکتے تھے یا نہیں کہہ سکتے تھے؟ اللہ تو کہہ سکتے تھے، اللہ نے یوں نہیں کہا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، فضیلت والوں کو، عظمت والوں کو یوں ناراض نہیں ہو جانا چاہیے۔ سبحان اللہ، ابو بکر کی فضیلت کو بھی ساتھ بیان کیا، ابو بکر کی عظمت کو بھی ساتھ بیان کیا۔ وہ موضوع نہیں ہے، ورنہ میں آپ بتاتا صحابہ سارے فضیلت والے ہیں، ابو بکر افضل ترین ہے۔ ابو بکر کی فضیلت کو اللہ نے بیان کیا۔ صحابہ سارے سچے اور صدیق ہیں، ابو بکر صدیق اکبر ہے۔ صحابہ سارے متقی ہیں اور ابو بکر اتقی وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، سب سے بڑا متقی ہے، جس کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دینا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ ابو بکر صدیق بول اٹھے، جی میں تو چاہتا ہوں میرے اللہ تو مجھے معاف کر۔ مصطح کو خود بلایا، خود صلح کی اس کے ساتھ، پچھلا خرچہ بھی دیا، آئندہ بھی ڈبل خرچہ کر دیا اس کا۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی، اللہ فرماتے تم معاف کرو، تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ یہ ہم سب کے لیے بھی ہے۔ اگر کسی نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، میں اللہ کے لیے اس کو معاف کر دوں، اس کو میں معاف کروں گا، اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہ گناہوں کی بخشش کا ایک ذریعہ بھی ہے کہ لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ اس کے بعد آگے اصلاح معاشرہ کے کچھ مزید قوانین ہیں، جن میں ایک قانون یہ ہے کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اجازت لو وتسلموا علی اہلہا، سلام بھی کرو پھر داخل ہو، بغیر اجازت کے نہ داخل ہو۔ اگر گھر میں کوئی نہیں ہے اور تمہیں کہا گیا ہے جی تم واپس چلے جاؤ، وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو چپ کر کے لوٹ جایا کرو، ادھر ڈیرے ڈال کے کھڑے نہ ہو جایا کرو۔ نہیں جی ستے پہنتے جگاؤ جی، کہتے ہیں بعض لوگ ستے پہنتے جی میں نہ دسو میرا بتاؤ اور جگاؤ جی، فلانے صاحب آئے نے، چاچے اوری آئے نے، مامے اوری آئے نے۔ نہ، اللہ فرماتے ہیں جب ایک آدمی کے گھر سے تجھے یہ کہا گیا ہے کہ ابھی چلے جاؤ، فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، واپس چلے آیا کرو، یہی تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے۔ ہمارے ساتھ یہ بہت ہوتا ہے، کئی دفعہ سوئے ہوتے ہیں، او جی جگاؤ جی، جگاتے ہیں، ہاں جی خیریت ہے، او جی کہ دعا کرنی ہے، کیا کرنی ہے؟ میں اگر سردیاں کا موسم ہوئے، بندہ رضائی میں لیٹ کے ستا پہ ہوئے، بندہ تو اچھے کہ اٹھو کہ میرے واسطے دعا کر، اور دعا کر سی یا بد دعا کر سی، سمجھ آئی؟ اگلے کے آرام کا بھی کچھ خیال رکھا جائے، کسی کو تنگ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ شریعت نے بہت سنہری قانون بتایا ہے کہ چپ کر کے واپس چلے جاؤ، جب موقع ہو تب آئے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں جی ایمان والے مردوں کو چاہیے نگاہوں کو جھکائیں،
ایمان والی عورتوں کو چاہیے وہ بھی نگاہوں کو جھکائیں اور اپنی زیب و زینت اپنے محرم رشتہ داروں کے علاوہ کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور ایسی چال نہ چلیں عورتیں، ایسی چال نہ چلیں جس چال کی وجہ سے ان کی زینت ظاہر ہو۔ حیا کی چال چلیں، دبے پاؤں چلیں، خاموشی کی چال چلیں۔ یہ جو وہ والی جوتی ہے ٹھک 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 پورا محلہ سنتا ہے جناب، فرمایا ایسی چال نہ چلیں۔ ولا یضربن بارجلہن، پاؤں نہ ماریں، ٹھوکریں نہ ماریں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو میری طرف رہے جی، فرمایا ٹھوکریں نہ ماریں، پاؤں نہ ماریں، ایسی چال نہ چلیں جس کے ساتھ کیا ہو جائے، ان کی زینت ظاہر ہو۔ اور اس کے بعد اور اصلاح معاشرہ کا قانون بیان کیا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، بے نکاحوں کا نکاح کراؤ۔ قاری عبد القدیر صاحب، ہاں ادھر سبحان اللہ دی آواز آئی ہے، ماشاء اللہ دلوں نکلی ہے، سبحان اللہ۔ پتر ہوں تیرا ابا تو سننا کوئی نہیں پہ جی، تیری سبحان اللہ سنے تو کوئی طرح آوے اس نے۔ فرمایا بے نکاحوں کا کیا کرو جی، نکاح کرو۔ یہ نہ سوچو وہ جی بس چنگی نوکری لگ سی تو پھر کرساں۔ فرمایا ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلی، اگر وہ فقیر ہیں اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اللہ غنی کر دے گا، روزی اللہ پوری کرے گا، جو اللہ کا حکم ہے وہ کریں۔ لیکن اگر سمجھتے ہو کہ واقعی جناب نہ رہائش ہے بیچارے کے پاس، بالکل بیچارہ فارغ ہی ہے، لالا ہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے پھر انتظار کریں جب تک اللہ تعالیٰ غنی نہ کر دے۔ تو اس کے بعد اللہ کی توحید ہے اور ایمان کی بہت خوبصورت مثال ہے۔ توجہ ہے سب کی؟ توجہ ہے سب کی؟ اندھیرا اس واسطے نہیں ہو گیا بھائی سو جاؤ، اصل اندھیرا عموماً ہوتا تو اس لیے ہے کہ بس اب سو جاؤ جی، سونے کا ٹائم ہو گیا، لائٹ بند کر بتی بجھاؤ تو سو جاؤ۔ ابھی فی الحال ویسے بتی بجھ گئی ہے لیکن سونے کا ٹائم نہیں ہوا۔ اللہ نور السماوات، بات ہی روشنی کی ہو رہی ہے، نور کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو بھی نور اور چمک دکھاتا ہے یہ سب میرے رب کا نور ہے۔ کس کا نور ہے بولو جی؟ تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، بڑی خوبصورت مثال ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونہ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار۔ پہلے وقتوں میں نا جی دیوار کے اندر چراغ رکھنے کے لیے ایک آلہ سا بناتے، آلہ بھی کہتے تھے، جالا بھی اس کو کہتے تھے، جس کے اندر چراغ رکھتے ہیں۔ دیکھا ہوا کسی نے جی؟ بولو نا جی۔ اچھا وہاں جو تاکچہ ہے نا جی، اللہ فرماتے ہیں ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاکچہ ہو، تاکچے کے اندر چراغ ہو، چراغ شیشے میں ہو، شیشہ بالکل چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہو، اور اس چراغ میں تیل زیتون کا ڈالا جا رہا ہو، بالکل شیشہ بھی چمکدار، ستارے کی طرح چمکنے والا، چراغ بھی خوبصورت، تاکچہ بھی خوبصورت، تیل بھی سفید قسم کا زیتون کا، اتنا خوبصورت، چمک ہی چمک، چمک ہی چمک، آگ نہ بھی جلاؤ پھر بھی چمک، اور جب اس کو روشن کر دو تو پھر تو نور علی نور ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ تاکچہ ہے، یہ تمہارا سینہ تاکچہ ہے، اس کے اندر جناب جو دل ہے یہ شیشہ ہے، اس کے اندر جو ایمان ہے وہ چراغ ہے، اس کے اندر جو تیل ڈالا جا رہا ہے زیتون کا وہ اللہ کی کتاب قرآن پاک کا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارا ایمان والا بندہ ویسی روشن ہوتا ہے، چمکدار ہوتا ہے، لیکن جب یہ مومن بندہ مسجد میں آ جائے پھر تو ایمان اور ہی روشن ہو جاتا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ایسے گھروں میں جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور پھر صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہیں۔ اللہ کے پیارے بندے ایسے بھی ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، لیکن نماز سے غفلت نہیں کرتے، زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں ہوتے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن دل الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے۔ یہ تو تھی ایمان والوں کی مثال۔ اب آگے اللہ کافروں کی مثال دیتے ہیں۔ والذین کفروا اعمالہم کسراب، سراب کہتے ہیں اس ریت کو جو دور سے پانی دکھائی دے، آب کہتے ہیں پانی کو، اور سراب کہتے ہیں اس ریت کو جو دور سے بندہ سمجھے شاید تالاب ہے، قریب جائے تو پانی کا ایک گھونٹ نہ ہو، وہاں ریت ہی ریت ہو۔ اللہ فرماتے ہیں والذین کفروا اعمالہم کسراب،
کافروں کے اعمال سراب کی طرح ہے، دور سے نظر آتا ہے کوئی چشمہ ہے، کوئی تالاب ہے، لیکن جب پاس بندہ جاتا ہے تو کچھ نہیں ہے۔ ایسے ان کے اعمال بھی ہیں، نظر تو آتے ہیں کہ کچھ کر رہے ہیں لیکن اجر کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اجر ملتا ہے ایمان کے ساتھ۔ تو سراب کا کیا معنی؟ ریت۔ پیر نصیر الدین صاحب کی ایک ربائی ہے بڑی مزدار، اس میں سراب کا لفظ ہے۔ فرماتے ہیں یہ بے طلبی باب طلب کے ہوتے، یہ بے طلبی باب طلب کا دروازہ، اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور ہماری بے طلبیاں، یہ بے طلبی باب طلب کے ہوتے اور یہ شرک مسبب و سبب کے ہوتے، کیا کچھ فرق نہیں آب و سراب میں؟ آب ہوا پانی، سراب ہوا ریت۔ کیا کچھ فرق نہیں آب و سراب میں کہ تم بندوں سے مانگتے ہو رب کے ہوتے؟ تم بندوں سے مانگتے ہو رب کے ہوتے۔ تو ایک طرف آب ہے جو اللہ کا دربار ہے، وہاں آب ہے، چشمہ ہے، پانی ہے، ہر چیز ملتی ہے۔ دوسری طرف سراب ہے، جہاں تم سمجھتے ہو ملتا ہے وہاں کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے فرمایا کافروں کے اعمال سراب کی طرح ہے۔ یا دوسری مثال اللہ نے دی، جیسے کوئی سمندر ہو اور اس پہ موج چڑھی ہو، اوپر بادل آ جائے اور اندھیرے پہ اندھیرا ہو، ایسے ہی کافروں کے اعمال، ایمان والوں کا تو نور پر نور ہے اور کافروں کا اندھیروں پر اندھیرا ہے۔ ہمارے طالب علم آج نہیں ہے، چھٹی ہے، طالب علموں کا ایک بارے میں ایک لطیفہ تھا۔ ہمارے طالب علم موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے، ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تھا، ٹریفک پولیس والے نے روکا تو طالب علم سے شناختی کارڈ تو تھا کوئی نہیں، اس نے پرچی نکالی، چلو نام کی بیٹا تیرا، ایک طالب علم نے کہا دری یو قادو، یہ لفظ بولا، کیا بولا؟ دری یو قادو۔ اس تھوڑا چکرایا، سکا پھر دس کی نا تیرا، سکا جی دری یو قادو، سکا پتر تو دس، اس اگلا لفظ بولا لجی یغشاہو، چل پتر ہیلمٹ پایا کر خیر جاؤ، وہ دا پیو لکھے ان کے کو لکھی ہوئی جناب، نہ دری یو قادو لکھا جاوے نہ لجی یغشاہو لکھا جاوے جناب، پڑھنے میں ذرا الفاظ مشکل تھے نا، انہوں نے یہ کہہ کے اپنی جان چھڑائی اس سے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور اصلاح معاشرے کے قوانین میں پھر یہ بھی بتایا کہ بچوں کو بھی سکھائیے ادب، کہ پردے کے اوقات میں کسی کے کمرے میں بغیر اجازت کے نہ جائیں، من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاۃ العشاء، فجر سے پہلے، عشاء کے بعد اور دوپہر کے سونے کے وقت۔ اس کے بعد فرمایا بوڑھی عورتیں جو نکاح کی عمر سے گزر گئی ہیں، اگر وہ بڑا پردہ، بڑی چادر، بڑا برقع وغیرہ اتار دے کوئی حرج نہیں، لیکن یہ دھیان کرنا غیر متبرجات بزینہ، زینت کے لیے، فیشن کے لیے نہ اتارے، بس بڑھاپے کی وجہ سے اتارے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رشتہ داروں کے گھر، دوستوں کے گھر کھانے پینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اگر دعوت ہو تو بے شک جائے، لیکن ایک کام کیا کرو، جب کسی کے گھر جاؤ تو سلام کیا کرو، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب گھروں میں جاؤ تو سلام کیا کرو، تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، یہ سلام اللہ کی طرف سے بڑا برکت والا، بڑا پاکیزہ تحفہ ہے۔ تو گھر میں جاتے ہوئے اپنا گھر ہو، کسی کا گھر ہو، سلام کرنا چاہیے۔ دیکھیں جی، مثال کے طور پہ گھر میں 10 بندے ہیں، آتے ہوئے بھی سلام کرتے، جاتے ہوئے بھی سلام کرتے، روٹین بن جائے نا، بندہ گھر میں جائے سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے گھر والوں تمہارے اوپر سلام بھی ہو، اللہ کی رحمتیں بھی ہوں، اللہ کی برکتیں بھی ہوں۔ 10 دفعہ گئے ہیں، 10 دفعہ نکلے ہیں، کتنی دفعہ ہو گئے؟ 10 ضرب 10 کتنا ہو گیا؟ اور جناب یہ آدمی ایک دفعہ تو نہیں جاتے گھر میں، کئی دفعہ جاتا ہے، تو بار بار آتے جاتے سلام 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 سلام، رحمتیں، برکتیں، تو گھر کے اندر کتنی برکتیں ہوں گی۔ کتنا آسان سا عمل ہے، خود بھی روٹین بندہ بنا لے، بچوں کو بھی سکھائے، گھر والوں کو بھی سکھائے، آتے جاتے گھر میں سلام کی روٹین بنائے، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، اللہ کی طرف سے بہت پاکیزہ تحفہ ہے۔ بس بات ختم کرتے ہیں، یہ صورت پوری ہو گئی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جا رہے تھے، حضرت صاحب نے دیکھا نبی پاک تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ شیخین بھی ہیں، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت صاحب نے دور سے دیکھا تو صحابہ کی بڑی محبتیں تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اگر میری بات سنیں بچوں، صحابہ کرام کی بڑی محبتیں تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب یہ ہوا کہ انہوں نے نبی پاک کو آتے ہوئے دیکھا نا جی، تو جا کر دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑے ہو گئے، دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑے ہو گئے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ سلام کیا کرتے تھے. آپ گئے, آپ نے کہا السلام علیکم یا آل سعد. حضرت سعد اندر چھپ کے کھڑے ہوئے اور آہستہ سے کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اونچا نہیں کہتے, نبی پاک سنیں. آپ نے پھر سلام دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل سعد. پھر آہستہ سے کہتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن اونچا نہیں کہتے. آپ نے پھر نہیں سنا. پھر تیسری دفعہ آپ نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل سعد. پھر آہستہ سے کہتے وعلیکم السلام ورحمۃ. آپ نے کہا بھائی سعد بھی گھر پہ کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ, عالم الغیب کون ہے پھر؟ سعد بھی گھر پہ کوئی نہیں ہے, چلو واپس لے لیں. حضور جو واپس مڑے نا, سعد نے دروازہ کھولا, بھاگتا ہوا آگے آ گئے. اتیتنا فدینا کا, اتیتنا فدینا کا, یا رسول اللہ آپ آئے, میں آپ پہ قربان, واپس جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا سعد ہم نے تو 3 دفعہ اجازت چاہیے, سلام کیا, تم گھر پہ نہیں تھے تو ہم واپس جا رہے تھے, تم نے جواب بھی کوئی نہیں دیا. کہ یا رسول اللہ میں نے تو جواب دیا ہے, اللہ کی قسم میں نے آپ کے ہر سلام کا جواب دیا ہے. کہا پھر میں نے تو نہیں سنا. کہا جی میں نے جان بوجھ کے آپ کو سنایا نہیں ہے. آپ نے فرمایا کیوں؟ کہ یا رسول اللہ پہلی دفعہ میں سنا کر جواب دے دیتا, آپ نے دوبارہ سلام تھوڑا ہی کرنا تھا. سمجھے؟ میں نے کہا چلو پھر نبی پاک سلام کریں گے, پھر نبی پاک سلام کریں گے, پھر نبی پاک سلام کریں گے. آپ سلام کرتے جائیں گے, میرے گھر میں اللہ کی رحمتیں اترتی جائیں گی. السلام اتنا بڑا تحفہ ہے, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر